السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں جعفر طیار، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ پیش خدمت ہے اصلاح عقیدہ پہ مبنی خوبصورت سیریز اصلاح عقیدہ میں آج ہم بات کریں گے عالم برزخ کے حوالے سے کہ عالم برزخ کیا ہوتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، اس ضمن میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے۔ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید حافظہ اللہ۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ عالم برزخ کس عالم کو کہتے ہیں اور اس کے بارے میں وضاحت اور تعریف فرما دیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جی، برزخ کے لغوی معنی تو کسی دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جانے کے، رکاوٹ بن جانے کے، پردہ بن جانے کے، آڑ اور دیوار بن جانے کے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ برزخ ہے۔ برزخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، کہ وہ جو دو دریا آپس میں، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک کا پانی نمکین ہے، کھارا اور میٹھا ہے، اور وہ آپس میں مل نہیں پاتے، کلروں کا بھی تھوڑا سا فرق ہے، ذائقے کا بھی فرق ہے، تو فرمایا ان کے درمیان بھی ہم نے برزخ ڈال دی ہے، یعنی وہی پردہ ڈال دیا۔ یہ جو ہم آخرت کے عقیدے میں لفظ برزخ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتا ہے دنیاوی جہان کے ختم ہونے کے بعد اور آخرت والا جو جہان ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ برزخی پیریڈ ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان قبر میں ہوتا ہے، اور قیامت سے پہلے، یعنی دنیا کو چھوڑ جاتا ہے اور ابھی آخرت میں قدم اس نے نہیں رکھا، تو گویا برزخ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک سرحد پہلی دنیا سے جڑی ہوئی ہے اور دوسرا جو کنارہ ہے اس کا آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ تو جو آدمی دنیا سے جاتا ہے وہ ڈائریکٹ آخرت میں نہیں جاتا، بلکہ دنیا سے نکل کر برزخ میں جاتا ہے، برزخ سے پھر آخرت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن مجید نے ایسے کئی مقامات پر ایسے الفاظ استعمال کیے برزخ کے، اور ہم زندے جو ہیں مردوں کو اور مردے زندوں کو، برزخ والوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، برزخ والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ بیچ میں جو برزخ ہے وہ رکاوٹ ہے، ہم ان سے واقف نہیں، وہ ہم سے واقف نہیں ہے۔ اسی طرح جو کچھ مردے کے ساتھ ہوتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہ وہ برزخ میں ہے، وہ ایسے پردے کے پیچھے ہے، ہماری نظریں وہ دیکھنے سے قاصر ہے، حالانکہ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص سویا ہوا ہے، مرا نہیں ہے، سویا ہوا ہے، وہ برزخ میں نہیں گیا ہے، دنیا میں ہے، لیکن اس کی جو خوابی کیفیات ہیں وہ ساری ایسی ہیں کہ ہماری نظریں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ وہ لیٹے لیٹے خواب میں دیکھتا ہے اس کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، شیر بھاگ رہا ہے، اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے خواب میں بھاگ رہا ہے۔ بلکہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ خواب میں دوڑنا دوران خون کو اتنا ہی تیز کر دیتا ہے جتنا کہ فزیکلی دوڑنے میں، جتنا کہ بالکل جاگتے ہوئے بیداری میں انسان دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اعضاء پر، اعصاب پر وہ چیزیں اسی طرح، دل و دماغ پر اسی طرح اثر انداز، وہی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے۔ اب وہ ڈر رہا ہے، خواب میں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مسہری پہ سو رہا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، بسا اوقات بندہ جب اٹھتا ہے تو پسینوں پسین ہوا ہوتا ہے، بالکل، اور زیادہ پسینہ نکلا ہوتا ہے اس کا۔ بعض دفعہ چونک کر بڑبڑا کر اٹھ بھی بیٹھتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اچھے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر ماں اس کو دھکا دے کے اٹھاتی ہے، بیٹا کالج کا اسکول کا ٹائم ہو گیا، تو کہتا ہے اماں آپ نے تو میرا سارا خواب ہی خراب کر دیا، میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا تھا، کیا چیز دیکھ رہا تھا۔ اب زندہ لوگ جو وہ بھی دنیا میں ہیں، ہم بھی دنیا میں ہیں، پھر بھی ہماری نظریں وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، حالانکہ وہ ابھی مرا نہیں ہے، جو خواب ہے اور جو اس کے سامنے جو کچھ بیت رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے۔ اب جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جہان ہی بدل جاتا ہے، وہ معاملہ اس سے کہیں بعید ہے، اور وہ دنیا ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں نظر نہ آنے کی ایک اور چیز قرآن مجید نے بیان کی کہ فرشتے جب ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جو گناہگار ہوتا ہے، کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اس کی جب
روح نکالنے کے لیے ملک الموت اور اس کی پوری ٹیم جب اس کے پاس آتی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، قرآن کہتا ہے اگر تو ظالمین کو دیکھے ان کی موت کی سختیوں میں اور موت کی بے ہوشیوں میں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اس کے پاس فرشتے کھڑے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی روحیں نکال کر ہمارے حوالے کرو۔ ظاہر بات ہے اپنی روح تو کوئی بھی نکال کے نہیں دے گا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ اس کے چہرے پہ بھی مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں، لیکن جتنے بھی مرنے والے چاہے وہ کتنے بڑے کافر کیوں نہ ہوں، آج تک ان کے رشتہ داروں نے فرشتوں کو مارتے پیٹتے نہیں دیکھا ہے۔ حالانکہ قرآن یہ خبر دے رہا ہے پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں اور چہرے پہ بھی مارتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی بچہ جب اسکول میں مدرسے میں جاتا ہے اور استاد اسے تھپڑ بھی مار دے تو بعض دفعہ 3 دن تک استاد کی انگلیاں چھپی رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں، ڈانٹیں وہ پڑی ہوتی ہیں اس اب وہ مالک الموت کا تھپڑ ہے، کوئی معمولی تھپڑ نہیں ہے، لیکن ہم نہ نشان دیکھتے ہیں، نہ اس کی کوئی آواز سنتے ہیں، نہ دھماکہ ہوا ہے بھی اس نے تھپڑ مارا ہے، تماچے کی کوئی آواز ہے، ایسا نہیں، اس لیے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ برزخ میں ہے۔ یہی برزخ ہے وہ کہ بندہ اس وقت فیل جو کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ملائکہ کو، جی ہاں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے، بیان کرنے سے کسی بھی اس کے جو ایسے اشارے سے اس کی فیلنگ سے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یعنی اس کی زبان بھی چپ ہے، نظریں البتہ اس کی سب کچھ دیکھ رہی ہیں، اور وہ فیلنگ جس طرح خواب میں انسان محسوس کرتا ہے اور اسی طرح وہ محسوس بھی کر رہا ہے، سکھ بھی محسوس کر رہا ہے، دکھ بھی محسوس کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں، اور فرشتہ آتا ہے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھتے ہی اس کی روح کو جب نکالتا ہے تو دوسرے فرشتے جو ریشمی غلاف لیے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبو میں معطر ہوتا ہے، اس سے اس روح کو فوراً لے کر اس میں لپیٹ کر آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہ نظریں اس بندے کی اس روح کا پیچھا کرتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں، تم اس کو جیسے ہی روح نکلے اس کی آنکھیں بند کر دیا جائے۔ تو اس لیے پھر آج ہمارے اندر بھی یہی رواج ہے کہ ہم میت کی پھر آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اگر بند نہ کریں تو ایسے کھلی کی کھلی رہیں گی۔ جب آدمی برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ تو پھر بالکل ہی ہم سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، نظروں سے بالکل اوجھل ہو جاتا ہے۔ برزخ یہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، برزخ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب اسی طرح لوگ عذاب قبر کا جو انکار کرتے ہیں وہ اسی سبب سے کرتے ہیں، اس کی ریزن اور سبب بھی یہی ہوتا ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، قبر کبھی بساؤ کا پانی چلا جاتا ہے، ویسے دوبارہ کھدائی کرنی ہے تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے جو کہتے ہیں ہے ہی نہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، ریڑھ کی ہڈی پڑی ہوئی ہے، جانور بساؤ کا کھا جاتے ہیں ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی عذاب ہوتا تو پھر دکھتا، آج تک کسی کو بھی نہیں دکھا۔ تو یہ جو ہمیں دکھنا ہے یہ برزخ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ دکھنا جو ہے وہ برزخ، جو ہمیں نہیں دکھ رہا وہ برزخ میں ہے۔ ٹھیک ہے، قبر میں دفن کر دیے جانے کے بعد روح دوبارہ جسم میں منتقل کی جاتی ہے؟ بعض روایات میں ایسا آیا ہے، لیکن صحیح روایات اس کی تائید نہیں کرتی۔ البتہ صحیح روایات جیسے بخاری مسلم ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے ان الرجل اذا وضع فی قبرہ، جب آدمی اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے یا میت اپنی قبر میں رکھی جاتی ہے تو فرمایا اتاہ ملکان، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یقعدان ہی، اسے بٹھلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور پھر اس سے فیقول من ربک من نبیک ما دینک، اس سے یہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم کی کسی روایت میں روح کے لوٹانے کا ذکر نہیں ہے۔ روح اگر جسم کے اندر نہیں ہے، یہ تو کیونکہ فزیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں نا، یہ اس کی حقیقت جو ہے نا وہ واضح فرمائی کہ بغیر روح کے میت اٹھ کے بیٹھے گا۔ جی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ وہ میت کے پاس ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت اپنی قبر میں رکھی گئی تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، کس کے پاس؟ اسی میت کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اعادہ روح کے لیے دلیل چاہیے، ابو داود میں اور کچھ دوسری روایات میں فتوعاد روحہ کے الفاظ آتے ہیں، اور بعض علماء کرام اس کے قائل بھی ہیں، بعض علماء کرام بلکہ مختلف مسلکوں سے بھی بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بعض اس کے قائل نہیں ہیں۔
بلکہ بعض اہل توحید بھی اس کے قائل ہیں اور بہت سارے اس کے قائل ہیں کہ روح جو ہے وہ لوٹائی جاتی ہے۔ بعض لوٹانے کا ترجمہ تعلق کا لیتے ہیں کہ روح لوٹتی نہیں ہے، ایک تعلق اس کا لنک جو تعلق ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے، وہ لنک بحال ہو ہوتا جاتا ہے ہے، وہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اس کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے، جیسے میں آج انکار کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ، میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے، ایک تو قرآن مجید یہ کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ یہ برزخ جو تمہارے اور زندے کے درمیان جو چیز موجود ہے یہ اٹھائے جانے والے دن تک ہے۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اٹھایا جانے والا دن ایک ہے، وہ ایک دن ہے جو مقرر ہے اور وہ وہی روز آخرت ہے۔ اور میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ اس دلیل کو ہم چونکہ وقت کا تقرر جو ہے پابند کر رہا ہے بریک پہ، اور اس کے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی ضمن میں دوسری دلیل بھی آپ سے سنتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی روحوں کا جسم کے اندر لوٹانا، اس کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، اس ضمن میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، دلائل دے رہے ہیں ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید حافظہ اللہ۔ جزاکم اللہ۔ یہ چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت بھی دیں گے جی بالکل اور انشاءاللہ، تاکہ دلائل مکمل ہو سکیں، اور بات ناقص بات ہوگی یا ادھوری ہوگی تو وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ گی۔ بخاری شریف میں ایک اور بات بڑی خوبصورت کہی گئی، شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے قتل کر انہیں دیا جائے، انہیں مردہ مردہ نہ نہ کہو۔ کہو۔ اور یہ بھی کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ شہداء جن کو اللہ کا قرآن مردہ کہنے سے روکتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اب یہ کیسے زندہ ہیں کہ ان کی روح ان کے جسم میں نہیں ہے؟ جو زندہ ہیں ان کی روح بھی ان کے جسم میں نہیں ہے، تو جن کو قرآن مردہ کہتا ہے ان کی روح کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے شہداء، اللہ رب العالمین نے ان کو جمع کیا اور ان کو پوچھا کہ تم کو اپنے منہ سے اپنی خوشی سے کچھ مانگو میں تمہیں دوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ تو بن مانگے ہمیں بہت کچھ دے چکا ہے، تو ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں تم کچھ مانگو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اس طرح جان نہیں چھوٹے گی، ہمیں کچھ ضرور مانگنا پڑے گا۔ پھر مشورہ کر کے جو چیز مانگی وہ کیا ہے، حدیث نے اسے بیان کیا۔ فرمایا کہ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ اگر تو ضرور ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر ہماری درخواست یہ ہے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا کہ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تو ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں لڑیں، قتال کریں اور شہادت کا یہ رتبہ دوبارہ پا کر پھر تیری دربار میں حاضر ہونا۔ تو جن کو قرآن زندہ کہتا ہے، قرآن جن کو زندہ کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دے، اس کا مطلب ہے اس وقت جسم کے اندر روح نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر یہ درخواست بیکار ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو بھی یہی پھر کہنا چاہیے جواب میں کہ تم تو ایسی چیز مانگ رہے ہو جو تمہارے مانگے بغیر میں نے پہلے سے ڈال دے دی رکھی ہوئی ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو بخاری کی روایت ہے یہ بالکل صحیح ترین روایت ہے۔ تو ابو داود والی وہ روایت اس کے منافی بھی ہے، اور ایک اپنے سے زیادہ صحیح محدث کی روایت کی مخالفت میں سمجھتا ہوں اس روایت کی صحت کو ثابت نہیں کرتی بلکہ کمزوری کو ثابت کرتی۔ آپ کے سوال کے ساتھ ایک چیز اور بھی جڑی ہوئی تھی، وہ سوال یہ تھا کہ پھر میت جب اس میں روح نہیں ہے پھر اس سے سوال جواب کیسے ہوگا، یعنی مردے سے کیسے پوچھا جائے گا؟ یہ بھی عقلی اعتبار سے یہ اس وقت سوال ہو سکتا تھا اگر علماء حضرات یہ کہیں کہ میت کو ہم جزا دیتے ہیں اور میت کو ہم ہی سزا دیتے ہیں، پھر تو یہ ممکن تھا کہ بھی تم بے جان کو سزا کیسے دو گے یا بے جان کو جزا کیسے دو گے، اسے تکلیف کا احساس کیسے۔ لیکن جب یہ کام اللہ نے کرنا ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے پھر بے جان ہونا، جاندار ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو قادر مطلق ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک وہ پہاڑیاں یاد ہیں جو نبوت سے پہلے جب کبھی میں ان کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کہتی تھی، وہ پہاڑیاں مجھے سلام کہتی تھی۔
اب پہاڑیاں بے جان ہیں، ان میں روح نہیں ہے، پھر ان کو کس نے ادراک کرایا کہ آپ کہ کو سلام یہ جو کرتی تمہارے ہیں؟ پاس سے گزر رہا ہے یہ مستقبل کا پیغمبر ہے، ان کو سلام کرو۔ وہ کر رہی، ممبر آپ کو بنا دیا گیا مسجد نبوی میں، اور اس سے پہلے ایک کھجور کا تنا تھا، وہ گاڑا ہوا تھا، اوپر سے بھی کٹا ہوا، نیچے سے بھی کٹا ہوا، اور زمین میں گاڑا ہوا سوکھا تنا تھا کھجور کا۔ آپ اس کا ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد خطبہ فرمایا کرتے دیتے تھے۔ تھے۔ آپ کو ممبر لکڑی کا بنا دیا گیا، آپ نے اس کا سہارا چھوڑ دیا اور ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا ایسا رویا مسجد نبوی کے اندر، ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم سب نے اس کے رونے کی اور سسکیوں کی آواز سنی۔ اب وہ مرا ہوا ہے، بے جان ہے، اس میں روح نہیں ہے، جبکہ کھجور کو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کھجور کی مثل بالکل انسان کی سی ہے۔ جتنے درخت دنیا میں ہیں آپ ان کو اوپر سے کاٹ دیں اور لیکن زمین میں اس کی جڑیں موجود رہیں، کچھ عرصے بعد دیکھو گے کٹے ہوئے تنے سے پھر شاخیں نکل آئیں گی، ہرا پھر بھرا ہو جائے پھر گا، ہرا بھرا ہو پھل بھی جائے دے گا۔ لیکن کھجور واحد درخت ہے جیسے مثل انسان کے، کہ آپ انسان کا ہاتھ کاٹ دیں زندہ رہتا ہے، پاؤں کاٹ دیں زندہ رہتا ہے، آنکھ پھوٹ جائے زندہ رہتا ہے، کان کٹ جائے زندہ، لیکن سر کٹ جائے انسان زندہ نہیں ڈیڈ ہو رہتا۔ جاتا ہے۔ اسی طرح معاملہ کھجور کا ہے، جب آپ کھجور کا اوپر سے سر کاٹ دیں تو پھر کھجور مر جاتی ہے، پھر دوبارہ سے اس کو پتے نہیں پھر اگتے، پتے پھل نہیں شل نہیں نکلتے، لگتا۔ پھر وہ نہیں پھلتا پھولتا، یہ تو وہ اوپر سے بھی کٹا ہوا ہے، نیچے سے بھی کٹا ہوا ہے، اور زمین میں ڈال دیا گیا ہے، سوکھا تنا ہے۔ اب وہ سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے، تو اس کو کس نے یہ ادراک کرا دیا، اور اس کا نہ منہ ہے نہ زبان ہے، آواز کہاں سے نکلی؟ یہ معاملہ اللہ رب العالمین اللہ رب کا۔ العالمین کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن اللہ کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم، یہ جو بولنے والا ہمارے اعضاء ہیں، زبان ہے، ہونٹ ہے، ہم اس پہ چپ کی مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ اب ہاتھ پاؤں کیسے بولیں گے؟ ہاتھ کی زبان نہیں ہے، پھر ان کے اندر وہ یاداشت کہاں ہے جو ساری زندگی کی ہماری ہسٹری انہوں نے اپنے اندر یاد کر رکھی ہے، ویسے چپ لگی ہے کہ ان کے اندر، کہ وہ بتائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کرائے گا، اس لیے اللہ کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے، وہ مردے سے بلوا لے، پتھروں سے بلوا لے، وہ کھجور کے تنے سے بلوا لے، کسی سے بھی پوچھ لے، اسے اپنی بات سمجھا دے اور ان کی بات سمجھ لے، اللہ رب العالمین قادر ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اپنے سوال کو دہراتا ہوں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ اس کو اس وقت جو ہے وہ نماز عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ وقت فیل ہوتا ہے۔ کیا یہ بات درست جی ہے؟ یہ بات درست ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اسے عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے، اور جب سوال کرنے والے آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، اگر نیک ہے تو۔ اگر نیک ہے تو، برا ہے تو وہ ایسا نہیں کہتا ہے۔ پھر وہ جو فرشتے اس سے پوچھتے بھی ہیں تو نیک آدمی بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان تینوں سوالوں کے اچھے جوابات بھی دیتا وہ ہے۔ 3 سوال کیا کیا ہیں ذرا صحیح سے؟ ایک تو یہ کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کے سامنے کراتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اسی روایت سے کچھ لوگوں نے یوں بھی عقیدہ نکالا کہ نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے۔ ہاں ان کا سامنے، دیدار، میں یہی سوال کرنے لگا تھا۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ تعارف کراتے ہیں فرشتے کہ یہ جو جس کے یہ اوصاف تھے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ یہ بالکل جیسے ہم دنیا میں بھی ایک شخص موجود نہیں ہوتا، اس کا ذکر کر کے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا اس بارے میں، تو وہ اس کے ذہن میں چونکہ وہ حاضر ہوتا ہے، جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ شخصیت اس کے ذہن میں حاضر ہوتی ہے، اس کا خیال اس طرف چلا جاتا ہے، تو وہ پھر اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتا ہے وہ دیتا ہے۔ پھر چوتھے سوال کا بھی حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تجھے یہ سارا کچھ کیسے پتہ چلا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا دین اسلام ہے، تو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں ایسا پڑھا تھا، یعنی قرآن مجید میں میں نے ایسا پڑھا تھا۔
تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی جواب جی ہاں، دیا اور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر عربی کسی کو آتی ہے یا نہیں آتی، کوئی دنیا میں کوئی سی بھی زبان بولتا ہے، اللہ رب العالمین وہ اگر مومن ہے، موحد ہے، تو اس کو اس کی توفیق دے گا، وہ عربی میں ہی اس کے سارے صحیح جواب۔ اچھا، یہ بھی طے شدہ ہے کہ عربی میں ہی سوال و جواب ہوں جی گے؟ ہاں، بالکل، حدیثوں میں یہی آیا ہے، کسی کی مادری زبان میں نہیں پوچھا جائے گا، اگرچہ اللہ رب العالمین کو ساری زبانیں آتی ہیں اور ساری زبانیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ اس کو یہ اس وقت توفیق دے گا، اور وہ حتیٰ کہ وہ کافر بھی ہے اگر، تو بھی وہ عربی میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہر سوال کے جواب میں کہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم، تو وہ بھی عربی میں کہے گا، تو اس ضمن میں کہا جا اگرچہ سکتا ہے ساری کہ زندگی اس نے عربی نہ پڑھی ہو۔ تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ انسان کی فطرت، نیچر کے اندر پنہا ہے؟ جی ہاں، ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اصل تو نکلے تو جنت سے ہیں، اور جنت کی جو زبان تھی ہمارے ابا آدم کی، حضرت حوا کی، وہ بھی عربی تھی جنت میں، اور اب بھی جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی اللہ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے تو وہاں بھی پھر یہی زبان عربی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ شیخنا یہ بتائیے کہ قبر میں جو فرشتے آتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نیک لوگ جو مطلب فوت ہو چکے ہیں، ایک ہوتے ہیں برے لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، فرشتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے نیکوں کے لیے اور بروں کے لیے؟ کس صورت میں آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین میت کو ہر طرح سے پروٹوکول دیتا ہے، اگر تو اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو راضی رکھنے والا آیا ہے تو اس کے پاس فرشتے اسی طرح کے خوبصورت شکل میں، نورانی چہرے میں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اس کو عزت دینے والے، اس طرح بھیجتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھول دیتا ہے اس کے، جہاں سے اس کی خوشبوئیں اور ہوائیں جنت کی آتی رہتی ہیں۔ قبر میں اللہ رب العالمین اس کے لیے وسعت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس جب منکر نکیر آتے ہیں تو خوفناک شکل میں، بڑے ہیبت ناک شکل میں، ڈرونی شکل میں، اور جیسے کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے جو لوگ بھیجے جاتے ہیں، جس نے کسی کا قرض دینا ہو یا ڈاکہ ڈالا ہو، اس کو پکڑنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا سلوک بھی اس سے ذرا دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، اور کسی شریف آدمی کے پاس کچھ بلاوا آ جائے کہ جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، اس کو ادب احترام کے ساتھ لایا جاتا ہے، احترام کے ساتھ، بلکہ گاڑی بھی بھیجی جاتی ہے، پروٹوکول کے ساتھ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح مطلب جیسے وہ جو مثال ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جی ہاں، یہ اس کے مصداق ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اصلاح عقیدہ سیریز جاری ہے، ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔